عزیز دوستوں اور ساتھیوں آداب، میں شہباز شریف شعبۂ اردو سے آپ سبھی کا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ 91.2 ایف ایم کی فریکوینسی پر ہیلو ہلدوانی سن سکتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے یہ پروگرام اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی ہلدوانی سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس ریڈیو کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے لیے مفید پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں۔ روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے اس چست اور بیشتر مرصع جملے کو کہاوت کہتے ہیں، جس میں تجربے کی کوئی بات مختصر طور پر بیان کی گئی ہو۔ ایسی بہت سی کہاوتیں ہیں جن کے پس منظر یعنی پرشٹھ بھومی میں کوئی نہ کوئی کہانی، قصہ، حکایات یا پرکوسلا بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو عام کہاوتوں کے پس منظر کے علاوہ بیشتر کہاوتوں کے پس منظر سے ناواقف ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ روزانہ کی گفتگو میں جن کہاوتوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے پس منظر سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے خیال کیا ہے کہ کہاوت اور اس سے متعلق کہانی سے واقف کرانے کے لیے ایک کہاوت ایک کہانی کے عنوان سے سیریز نشر کیا جانا ضروری ہے۔ آج کی کہاوت کا عنوان ہے پران جائے پر وچن نہ جائے۔ ملاحظہ فرمائیں، جان جائے مگر وعدہ خلافی نہ ہو۔ جان سے زیادہ اپنے عہد اور قول کو ترجیح دینا اپنی بات کے پکے، قول کے دھنی اور مستقل مزاج شخص کے لیے کہتے ہیں۔ اس کہاوتی جملے کے تعلق سے ایک تلمیحی حکایات یا کہانی اس طرح مشہور ہے۔ ایودھیا کے مشہور راجا دشرت کی 3 رانیاں تھیں جن کے نام کوشلیہ، کیکئی اور سمترا تھے۔ ان تینوں میں کیکئی بہت دلیر اور نڈر تھیں۔ ایک بار دیوتاؤں اور راکشسوں میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ دیوتاؤں نے راجا دشرت سے مدد مانگی۔ راجا دشرت اپنی فوج کو لے کر راکشسوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ان کی رانی کیکئی بھی تھیں۔ جنگ کے دوران راجا دشرت کے رتھ کے پہیے کا دھرا نکل گیا۔ کیکئی نے ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھرے کی جگہ پر اپنی انگلی لگا دی، جس کے سبب رتھ کا پہیہ نکلنے سے بچ گیا۔ فوج کے سپاہیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور راجا دشرت نے فتح حاصل کر لی۔ اس کے بعد راجا دشرت نے بطور انعام اپنی رانی سے مراد وردان مانگنے کے لیے کہا۔ کیکئی نے جواب دیا، آپ کی عنایت سے میرے پاس سب کچھ ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو عرض کروں گی۔ راجا دشرت کے 4 بیٹے تھے، کوشلیہ کے بطن سے رام چندر، کیکئی سے بھرت اور سمترا سے لکشمن اور شتروگھن۔ جب راجا دشرت بوڑھے ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے رام چند کو اپنا جانشین بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کیکئی کی کنیز منتھرا نے کیکئی کے کان بھرنا شروع کیے۔ اس نے کیکئی سے کہا، جب آپ کا بیٹا بھرت موجود ہے تو رام چند کو تخت و تاج کا وارث کیوں بنایا جا رہا ہے؟ رتھ کے پہیے میں دھرے کی جگہ اپنی انگلی لگانے کے صلے میں راجا دشرت سے وردان مانگنے کا وقت آ گیا۔ کیکئی منتھرا کی باتوں میں آ گئیں۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ کر ماتمی لباس پہن لیا اور ماتم خانے میں چلی گئیں۔ جب راجا دشرت نے کیکئی سے ماتم منانے کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا، جنگ کے میدان میں آپ نے وردان دینے کا وعدہ کیا تھا، اسے پورا کیا جائے۔ راجا دشرت نے کہا، جو خواہش ہو وہ بیان کرو۔ کیکئی نے کہا، رام چندر کے بجائے
میرے بیٹے بھرت کو تخت و تاج کا وارث بنایا جائے اور رام چند کو 14 برس کے لیے بنواس کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ راجا دشرتھ حیرت میں پڑ گئے، مگر وہ کول کے دھنی تھے، اپنے وعدے سے مجبور ہو گئے۔ کیکئی کی مراد کو پورا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ رام چند اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار بیٹے تھے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا تو وہ خود اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ بنواس کے لیے ان کے ساتھ ان کی بیوی سیتا اور چھوٹے بھائی لکشمن بھی روانہ ہوئے۔ راجا دشرتھ نے اپنے وچن یعنی قول کو تو پورا کر دکھایا، لیکن وہ اس صدمے کی تاب نہ لا سکے اور تھوڑی ہی مدت میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اسی واقعے نے رفتہ رفتہ کہاوت کا روپ اختیار کر لیا کہ پران جائے پر وچن نہ جائے۔ شکریہ۔